أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سبحان الله. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. سبحان الله ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر حاسرا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله كارثة. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. سبحان الله سبحان الله. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا ولهم عذاب السعير. سبحان الله. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. كلما ألقوا فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير.
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه النشور ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ولما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ. الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کو سمجھنے کے لیے، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے کم از کم دنیاوی تعلیم ہونا ضروری ہے، جس میں ہزاروں قسم کے مضامین ہیں، عربی، اردو، انگلش، اور کوئی بھی چیز سمجھنے کے لیے اس کا علم ہونا ضروری ہے. اگر اللہ پاک اپنے فرشتوں کے بارے میں بات کر رہا ہے تو کم از کم آپ کو قرآن اور حدیث کا علم ہونا چاہیے. جنت اور دوزخ کا اگر ذکر ہو رہا ہے تو آپ کو دنیاوی کچھ نہ کچھ سائنس کا علم ہونا چاہیے. ہم دنیا کی کئی چیزیں اسٹڈی کر رہے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کو نہ کسی نے اسٹڈی کیا ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت سمجھی ہے. لیکن جو لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں نا، ہم ان کو کافرون سمجھتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر کہ امریکہ میں دو ڈاکٹر ہیں، ایک عرب ملکوں کا ڈاکٹر ہے اور ایک امریکہ کا ڈاکٹر ہے. وہ دونوں بریک ٹائم پر ٹوائلٹ میں جاتے ہیں ہاتھ منہ دھونے کے لیے، اور جو مسلمان ہے وہ وضو کر رہا ہے، اور وضو کرتے ہوئے اس نے گردن کا مسح کیا ہے. تو جو انگریز ڈاکٹر تھا امریکن، وہ بہت حیران ہوا. اس نے بولا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے بولا میں تو وضو کر رہا ہوں. اب انگریز کو یا امریکن کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وضو کیا ہوتا ہے. بلکہ آج کل تو میرے خیال میں اتنے مسلمان بھی ہیں جن کو پتہ نہیں وضو کیا ہوتا ہے. تو وہ امریکن ڈاکٹر اس مسلمان ڈاکٹر سے بولتا ہے کہ آپ کے ملک میں پاگل خانے نہیں ہیں. تو وہ مسلمان کافی حیران ہوا کہ یہ کیا بول رہا ہے.
دیکھو اب قدرتی بات ہے کہ آدمی جب ایسے سوال کرتا ہے جس کا کوئی جواب آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو یقینی بات آپ پریشان ہو جاتے ہیں. تو وہ مسلمان ڈاکٹر بڑا حیران ہوا، اس نے سوچا یہ کیوں ایسا سوال کر رہا ہے. تو امریکن ڈاکٹر نے بولا کہ میں آپ کی برائی نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ واقعی آپ کے ملک میں پاگل خانے نہیں ہیں. تو اس نے بولا نہیں ہے، میرے پتے میں تو کوئی نہیں ہے پاگل خانہ. تو اس نے بولا کہ یہی وجہ ہے کہ جب آپ گردن کا مسح کرتے ہیں نا تو لوگ پاگل نہیں ہوتے. اور یہ اللہ پاک کی ایسی ایسی حکمت ہے، اللہ کے نبی نے ایسی ایسی چیزیں بیان کی ہیں جن کی ہم نے اسٹڈی نہیں کی. اب وہ ہمیں ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ گردن کا مسح کرنے سے آدمی پاگل نہیں ہوتا. اب دیکھو دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، آپ کو کیا پتا. جب آپ کے سامنے کوئی واقعہ ہوگا، کوئی بیان کرے گا، جو تعلیم یافتہ آدمی ہے وہ کس سائنس میں تعلیم یافتہ ہے یا کس علم میں تعلیم یافتہ ہے. ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اب چین میں علم کس چیز کا ہے؟ دنیاوی علم ہے نا. قرآن اور حدیث کا تو وہ مکے مدینے میں دے رہے تھے نا، لیکن ہم نے اس حدیث کو اسٹڈی نہیں کیا، پتہ ہی نہیں کیا اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. آج پتہ چلا ہے کہ چائنا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ سب دنیاوی علم ہے. ہم نے قرآن اور حدیث پڑھ کر اس کو سمجھا ہی نہیں ہے. اس میں جو لکھا ہوا ہے اللہ پاک نے کیا کیا چیزیں بیان کی ہیں اور اتنی باریک بیان کی ہیں کہ ان کی اسٹڈی کر رہے ہیں کافر لوگ، وہ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. اور یہ اللہ کا کلام جو ہے نا آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. ہم نے صرف اسٹڈی کی ہے، ہم نے زبانی 4 صورتیں پڑھ لی ہیں اور آپ کو اپنے آپ کو حافظ قرآن، عالم دین اور کیا کیا نا اپنے لقاب بنا لیے ہیں. لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا، کچھ بھی نہیں سمجھا، اور اس دنیا کے معاملات میں اتنے گم ہو گئے ہیں. ہم نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے کہ آخرت کی زندگی جو ہے ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا. یہ تو ابھی سائنس بھی ثابت کر رہی ہے. اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ قرآن اور حدیث ایک ایک لفظ اس کا ثابت ہوگا، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ اور اللہ کے نبی نے جو بیان کیا ہے وہ برحق ہے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن وہ برحق ہے، وہ ثابت ہوگا. اور یہ دنیا والے لوگ اسی کو ثابت کریں گے کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. فرشتے تو ہم نے اپنے کافی آدمی جو بہت ہوئے دیکھتے ہیں، انہوں نے دیکھے ہیں فرشتے. تو فرشتے جو آدمی دیکھ لیتا ہے 2-4 سیکنڈ کے لیے، فوت ہونے سے پہلے وہ فرشتے کو دیکھ لیتا ہے. تو یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے واقع ہوئے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ فرشتے جو ہیں واقعی اللہ کی مخلوق ہے، جن اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کے نبی کی زندگی کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ ایسے علاقے میں گئے جہاں جنات تھے. تو اپنے ساتھی جو ان کے ساتھ تھا اس کو بولا کہ تم ادھر میرے پیچھے نہ آنا، اگر تم میرے پیچھے آئے تو پھر واپس نہیں آؤ گے. تو وہ آدمی صحابی ویٹ کرتا رہا، انتظار کرتا رہا. اللہ کے نبی گئے، جنوں سے سلام دعا کی، ان سے باتیں کی، تو پھر وہ واپس آئے. یہ واقعہ جو ہے نا سورہ جن میں اسی کا ذکر ہے. تو ہمیں اللہ پاک ہدایت دے، سمجھ دے، قرآن کی آیتوں کا پتہ کرو، اس کی کیا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کی تفسیر پڑھو، اس کی گہرائی میں عربی میں جو لفظ ہے ان کی گہرائی میں جاؤ. ان کی جو ترجمہ ہے نا اس کے بارے میں نہ سوچو، اس کی جو اصل جو لفظ عربی کے ہے نا ان کا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے. اتنے مشکل لفظ ہیں کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے.
تو اللہ نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے نا اس میں بڑی حکمت ہے. اللہ کی حکمت تو اللہ ہی جانتا ہے نا. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کون سے واقعات ہیں جو بیان نہیں کیے. تو صحابہ نے ان کو اسٹڈی کیا ہے اور اللہ پاک نے ان کا نام دنیا میں کیوں روشن ہے؟ اسی لیے کہ انہوں نے وہ کام کیے ہیں کہ جو فرشتوں والے کام ہیں، نبیوں والے کام ہیں. تو ہم تو میرا مطلب 2 منٹ کے لیے مسجد جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن ہم جب جائیں گے اللہ کے گھر میں جا کر بیٹھیں گے پھر اللہ پاک ہدایت دے گا، سمجھ دے گا. اور یہ راز جو ہے نا راز ہی ہوتے ہیں، وہ جب ظاہر ہوتے ہیں نا اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیزیں ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں ہدایت دے اور سمجھ دے اور سمجھنے کی توفیق دے. آمین.
الشراب ساقستنا الشراب درشين ميدو بدا مدهوشة الجانا تكون استرقفان شيئا مدهوشة الجانا تكون استرقفان شيئا بدينيم جگٹا تاوان پکی سمادے تاوان پکی سمادے تاوان پکی سمادے آغی محفل پزمچی جانان پکی سمادے جانان پکی سمادے جانان پکی سمادے آغی محفل پزمچی جانان پکی سمادے جانان پکی سمادے جانان پکی سمادے دخبلی خود غرازا دخبلی خود غرازا فیصلی نمی تو بدا چی خواخ دا دل پر دا خود باها فیصلایا چی خواخ دا دل پر دا خود باها فیصلایا ساقستا دا شرابو درشی نمی تو بدا مدهوشة جانا تكون استرقفان شيئا مدهوشة جانا تكون استرقفان شيئا ساقستنا الشراب ساقستنا الشراب درشين ميدو بدا مدهوشة جانا تكون استرقفان شيئا مدهوشة جانا تكون استرقفان شيئا بلزام بگاڑا کڑتے دل بر سر بخخا دل بر سر بخخا دل بر سر بخخا رزام خالا فی خدا وفامی بدانخا وفامی بدانخا وفامی بدانخا گداوشینو دا گداوشینو دا دی فلسفین نیتو بدا غفرانو دینا مرقائم بگا غفل صفایا غفرانو دینا مرقائم بگا غفل صفایا ساقستنا الشراب درشین میدو بدا مدهوشة جانا تكون استرقفان شيئا مدهوشة جانا تكون استرقفان شيئا ساقستنا الشراب ساقستنا الشراب درشين ميدو بدا مدهوشة جانا تكون استرقفان شيئا مدهوشة جانا تكون استرقفان شيئا یا اللہ مینوں نیک سمجھنے میں نیک بنا دے اے مینوں امام سمجھنے یا اللہ مینوں امام بنا دے ہیں تے ساڈے دل نے دروازے ایسے کھولے کہ سانو معرفت عطا فرمائے نقابت پارٹ آف ہوئی یا نا لیکن اصلی تو بس اصلی بہ جڑی ہے نا میں کہنا کہ اللہ والے بن جائیں بس یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ضروری جڑا کام ہے ساڈے شیخ فرمانے کہ اللہ والا بننا فرض ہے لیکن اپنے آپ اللہ والا سمجھنا حرام ہے افروز ہاں جی تکبر آ گیا تکبر آ ہاں جائے تکبر تکبر آ ہاں تے علم تے شیطان کو بھی بڑا سی جائے ٹھیک ہے تے گناہوں تو پاک رہنا فرض ہے لیکن اپنے آپ گناہوں تو پاک سمجھنا حرام ہے تے ساڈے شیخ فرمانے کہ اللہ والا بننے واسطے نا 4 کے 5 چیزاں بہت ضروری نوکرنیاں پہلے نمبر تے گناہ نہ کرنا دوسرے نمبر تے علی ادھر ادھر دیکھو نا سنو پہلے نمبر پہ کیا تھا ابھی بتاؤ کہ اللہ والا بننے کے لیے کیا چاہیے
نہیں نا یاد کیونکہ تم گنگنا رہے تھے میں پھر اس لیے چکا ہوں جو وہ کہ ریہرسل کر- پوری توجہ رکھنی ہے ہر بندے کے اوپر، ہر بچے، خاص کر آپ دونوں پر. کیونکہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ آپ اللہ اللہ کرو گے نا تو ہمیں قبروں میں ثواب ملے گا. ہم تو مرنے والے ہیں نا، تو پھر آپ جوان ہوں گے اللہ اللہ کریں گے پھر ہمیں کچھ نہ کچھ ملے گا. تو اس لیے آپ زیادہ فوکس آپ پر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھنی ہے باتیں. کہ میں نے کہا کہ اللہ والا بننے کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں. ایک نمبر 1 گناہ نہ کرنا. نمبر 2 گناہ کے سبب کے پاس بھی نہیں جانا. کہ آپ کو پتا ہے نا کہ عالم راگ میں کوئی غلطی ہو جائے گی، ہماری نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی تو جورجاتھر روڈ سے آ جاؤ، عالم راگ سے نہ آ جاؤ. اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دلوں کے حال بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن باہر نکالے گا. وہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال، سورۃ الرحمن میں ہے کہ وہ تمہارے خیالات جو ہوتے ہیں نا زبان میں نہیں آتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، نمبر 1 گناہ نہ کرنا. نمبر 2 گناہ کے سبب کے پاس بھی نہ جانا. اور نمبر 3 کہ بیٹھتے اٹھتے کروٹ بدلتے اللہ کو یاد کرنا. اللہ 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 اللہ. آسو کوشش کرو. ارسلان بھی نہیں آیا دوسرا ہفتہ. اللہ شفا عطا فرمائے. نمبر 3 کہ اللہ اللہ کرنی. اور ہمارے شیخ مولانا اصغر صاحب نے فرمایا تھا بہت سال 10-15 سال پہلے، وہ مولانا حکیم اختر صاحب کے وہ خلیفہ ہیں، تو وہ میرے شیخ ہیں. مولانا اصغر لندن میں ہوتے ہیں مولانا اصغر صاحب. ٹھیک ہے، انہوں نے بولا تھا، کیا یاد ہی نہیں رہی بات، دیکھو ہاں مجھے یاد آ گیا. دیکھو اتنی چیز بھی اللہ کے حکم سے کے بغیر نہیں چلتی. کہ بھی انہوں نے اس ٹائم مثال دی تھی وہ یہ کہ ماں جب وہ 10 سال کا بچہ ہوتا ہے نا تو وہ ماں اس کو بھولتی نہیں ہے. وہ اگر مر جائے نا تو وہ بھولتی نہیں ہے. بیٹھتے اٹھتے آگے پیچھے وہ 10 سال کا بچہ بہت پیار ہو جاتا ہے اس بچے کے ساتھ. تو وہ جس طرح ماں اس بچے کو نہیں نہ بھولتی، اس طرح اللہ کو یاد کرنا ہے. کوئی کام بھی کر رہے ہو اللہ 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 یاد کرنا ہے. نمبر 3 ہو گیا اللہ کو یاد کرنا. اور نمبر 4 حسن میں پوچھوں گا بعد میں. نمبر 4 جو بھی کام کرنا ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق کرنا ہے. جو عمل بھی کرنا ہے تو دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، بس آنکھیں بند کر کے وہ آپ کر لیں. اس میں فائدہ ہے یا ظاہری نقصان ہے، لیکن وہ 70 اور 100 شہیدوں کا ثواب ہے اگر سنت پہ بھی ایک سنت کو قائم کریں گے تو. تو اس لیے کہ جو بھی کام کرنا ہے 4تھے نمبر پر سنت اور قرآن اور سنت کے مطابق. اور 5ویں نمبر پہ ضروری ہے اللہ والوں کی صحبت. اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے. کیوں کہ آپ نے کمائی تو کر لی، حج تو کر لیا، آپ نے تہجد تو پڑھ لی، نماز تو پڑھ لی، لیکن اگر کسی ایسے بندے کے پاس بیٹھیں گے نا تو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، سب کچھ ضائع ہو جائے گا. تو اگر اللہ والے کے پاس بیٹھیں گے نا تو یہ سب کچھ بچ جائے گا. سبحان اللہ، اچھی محفل ماشاءاللہ. جی لکڑی درخت بننے میں 10 سے 20 سال لگتے ہیں، اور اس کے بعد کرسی یا ٹیبل بنتا ہے، اور اس کے بعد اگر تیلی لگائیں تو کتنی دیر لگتی ہے. اسی طرح غیبت، چغلی، حسد، بغض، تکبر، یہ سب کچھ تیلی ہے، 1 منٹ بھی نہیں ہوگا سب کچھ ختم ہو جائے گا. 12,000 پاؤنڈ کا حج کیا تھا 1 منٹ میں گیا. رات پوری عبادت کی تھی 1 سیکنڈ 1 منٹ میں سب کچھ گیا. تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، اس کی دعائی نہیں ملتی، کیپسول نہیں ملتے، ٹیکہ نہیں ملتا. بغض، کینہ، حسد، نفرت، غیبت، چغلی جو آج کل عام ہے، جو آپ یہ چھوڑیں گے نا تو آپ کے پاس کوئی بھی بندہ نہیں بیٹھے گا.
وہ بیٹھتے ہیں صرف اور صرف اس لیے محفلیں ہوتی ہیں اور اتنے بندے بیٹھتے ہیں کیا کہ بھی وہ غیبت چغلی اور مطلب ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، نقصان بڑا ہے، اور جو آپ ان کو منع کریں گے وہ آپ کے پاس نہیں بیٹھیں گے، آپ اکیلے رہیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو اپنی کمائی کو ہمارے والد صاحب کہتے ہوتے ہیں کمانا آسان ہے، اس کو بچا کے رکھنا اور صحیح جگہ لگانا ذرا یہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیو دوستو باتیں تو بہت ہیں، تو جس طرح بٹ صاحب نے بھی کہا اور علماء بھی آج فجر میں بھی وہ تھوڑی کسی نے ان کو میسج دیا مولانا صاحب کو، تو کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ سکھا دیں، کیونکہ کافی بندے ہیں وہ نہیں مطلب ان کو مطلب نہیں ہے، نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن مطلب نہیں پتا۔ الحمدللہ انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ کہ سب تعریف اور سب شکر اللہ کا، رب العالمین عالمین، کہ بھی وہ سارے جانوں کا پالنے والا، کیا کہ بھی عالمین مطلب عالمین اب کتنے ہیں، اگر جتنے ہیں ان کو تو یاد کریں، ہمیں نہیں پتا اتنے کتنے عالمین ہیں، جو کتنے ہیں۔ عالم روا ہے جہاں پہ روحیں ابھی پڑی ہیں، عالم روا، عالم امر ہے جدھر کن کا مطلب قانون ہے، عالم امر، عالم روا، عالم ملائکہ، عالم خلق جو ادھر ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ چلا رہا ہے کس کو، سارے عالموں کو چلا رہا ہے، پھر عالم برزخ کو بھی چلا رہا ہے کہ شہید زندہ ہے ان کو کھانا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ کس طرح کا کھانا ہے، کس طرح کی دیگیں پاک رہی ہیں، کس طرح کی ہیں، وہ ہمیں شعور ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں شعور ہی نہیں ہے، کیسی دیگیں اور کیسا کھانا اور کیسے میٹھے چاول، ہائے 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 کیسی خوشبو سی ہے، کہ وہ مطلب عالمین، عالم برزخ کی زندگی ہمیں نہیں پتا، عالم حشر کی زندگی ہمیں نہیں پتا، پھر عالم آخرت کی جنت اور دوزخ کی ہمیں نہیں پتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ سجا رہا ہے ہر روز۔ یہ 6 دنوں میں بنائی، وہ روز سجا رہا ہے، وہ کیسی ہوگی؟ یہ جو ہمیں سارا نظر آتا ہے، اور گلیکسیاں کتنی ہیں اور ستارے کتنے ہیں، عالمین کا مطلب ہے عالمین پہ ہی ہوں ابھی، تو باقی ابھی پوری صورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا الرحمن الرحیم کے دوست، ایک دریا ہے اور ایک دریا بھی سمندر کی طرح ہے، جو رحمت اور رحیم کے دو چل رہے ہیں، اس ٹائم چل رہے ہیں اللہ کے۔ آپ کا کام ہے کہ بھی آپ نے کس طرح اس میں سے لینا ہے۔ دیکھا نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے گناہ کرتے ہیں، ہماری شکلیں نہیں بگڑی ہیں، ہم کتنے صبح سے لے کے نافرمانیاں کر رہے ہیں، کہتے ہیں قرآن کی نافرمانی کرو تو اتنا سخت گناہ ہوا، سجدہ نہیں کیا اس نے شیطان بن گیا۔ ہم ہر روز کتنی نافرمانیاں کریں اور ہمارے چہرے اس طرح چمک رہے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ تو بہت سی ما فی صدور، دلوں کے حال جانتا ہے، شارک سے بھی قریب ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہر کلمہ گو مسلمان پر فرض ہے کہ چاہے ایک آیت بھی سیکھی ہے نا تو خود عمل بھی کرو اور دوسروں تک پہنچانا، یہ آپ سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے کچھ نہیں آتا، پوری زندگی کاروبار کی ہیں، لیکن بیٹھ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے تو بول دیتے ہیں۔ جب دیکھا نہیں 1 منٹ میں میں بھول گیا تھا، کیوں؟ انٹرنیٹ پیچھے مطلب نہ آئے تو موڈم ختم ہے۔ اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، ہمیں اس طرف لگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جس کو پسند کرتا ہوں میں دین کی طرف لگاتا ہوں، اس کا سینہ کھول دیتا ہوں، اس کے رزق میں برکت دے دیتا ہوں، اس کو میں دین کی سمجھ عطا فرماتا ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو ہمارا مقصد ہے کہ اللہ کی رضا قرب خوشنودی مل جائے، اور آخر میں پھر یہ کہتا ہوں کہ بھی اللہ کے دیدار کے لیے ہم ایوری تھرسڈے بیٹھتے ہیں کہ اللہ کا دیدار مل جائے، اور اللہ کا دیدار جنت میں ہوگا اور جنت فردوس میں ہوگا۔ اور جنت فردوس کتنی بڑی ہے یہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے، کہ بھی جنتیوں کو بھی کچھ بندوں کو دیدار ہوگا، سب کو نہیں ہوگا۔ اور وہ جو جگہ ہوگی وہ اس جگہ کا نام ہے مزید، جہاں پہ دیدار ہوگا، سفید گھاس ہوگی،
پھر اللہ تعالیٰ دیدار کرنے سے پہلے ناشتہ کرائے گا، پھر وہ پانی پلائے گا، جو اتنا سا بھی ہو جائے نا تو میٹھا ہوتا ہے وہ پانی پلائے گا، پھر اپنا اللہ تعالیٰ دیدار کرائے گا۔ تو اللہ کے دیدار کے لیے ہم نے ذکر کرنی ہے، اللہ کے دیدار کے لیے نعت پڑھنی ہے، اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ کے محبوب کی محبت کے لیے ہم نے سارے عمل کرنے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ ماشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پیام لائی ہے بادے صبا مدینے سے، پیام لائی ہے بادے صبا مدینے سے، کہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا مدینے سے، سبحان اللہ، کہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا مدینے سے۔ فرشتے سینکڑوں آتے ہیں اور جاتے ہیں، فرشتے سینکڑوں آتے ہیں اور جاتے ہیں، بہت قریب ہے عرش خدا مدینے سے، بہت قریب ہے عرش خدا مدینے سے۔ ہمارے سامنے یہ نازش بہار فضول، واہ واہ، سبحان اللہ، ہمارے سامنے یہ نازش بہار فضول، بہشت ہمارے سامنے یہ نازش بہار فضول، بہار لے کے گئی ہے فضا مدینے سے، بہار لے کے گئی ہے فضا مدینے سے، کہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا مدینے سے، کہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا مدینے سے۔ الہی کوئی تو مل جائے چار اگر ایسا، الہی کوئی تو مل جائے چار اگر ایسا، ہمارے درد کی لا دے دوا مدینے سے، مدینے جا کے نہ آئے یہی تمنا ہے، مدینے جا کے نہ آئے یہی تمنا ہے، مدینے لا کے نہ لائے خدا مدینے سے، مدینے لا کے نہ لائے خدا مدینے سے، پیام لائی ہے باد صبا مدینے سے، کہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا مدینے سے۔ بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حبیب اللہ میں لج پالا
ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੱਜ ਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਬੂਟੇ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਬੂਟੇ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੱਜ ਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖਿਆਲੇ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਖਾਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤੇ ਖਿਆਲੇ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਖਾਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਜਣ ਵਸਦਾ ਮੇਰੇ ਦੀਦੇ ਟਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੱਜ ਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ ਦੁਆ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਸੰਗਿਓ ਕਿਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾ ਰੁਸ ਜਾਵੇ ਦੁਆ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਸੰਗਿਓ ਕਿਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾ ਰੁਸ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਔਰ ਉਸ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਰੁਸ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੱਜ ਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵਣ ਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵਣ ਦੀ ਮੈਂ ਲੱਜ ਪਾਲਾਂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਖਾਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਗਮ ਕਾਦਾ ਮੇਰੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਲਾਸਾਨੀ ਨਿਆਜ਼ੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਮ ਕਾਦਾ ਮੇਰੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਲਾਸਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੈਣ ਜੋ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੈਣ ਜੋ
جو بن کے قسم رب دی کرے دے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میں لج بالا تے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے ماشاءاللہ رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرات محبت نازل پاک نظرانہ پیش کرو سرکار دی پاک بارگاہ وچ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے لائی ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نفی اسبات دا پانی ملیا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی جائی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلا تے آئی آئی ہو جیوے مرشد کامل باہو ماشاءاللہ. جے بوٹی لائی لائی ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب حبیب یہ گنبد خضرا اسے جام سمولے
اسے جام سمولے دل کھول کے اے دیدائے پورنم یہاں رولے دل کھول کے اے دیدائے پورنم یہاں رولے یہ گنبد خضرا ہے طیبہ کی گھٹا ٹوٹ کے برسے میرے مولا ماشاءاللہ بہت خوب ماشاءاللہ طیبہ کی گھٹا ٹوٹ کے برسے میرے مولا جب تک یہ زمین روح کی کیا بات ہے سبحان اللہ جب تک یہ زمین روح کی سیراب نہ ہو لے جب تک یہ زمین روح کی سیراب نہ ہو لے یہ گنبد خضرا ماشاءاللہ 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 سب کچھ ہے اسی کا یہ ہوائیں یہ فضا بے شک سبحان اللہ سب کچھ ہے اسی کا یہ ہوائیں یہ فضائیں مد ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ مد ہے شہ والا میں کوئی ہونٹ تو کھولے مد ہے شہ والا میں کوئی ہونٹ تو کھولے سبحان اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ حاضری قبول کرے جی سبحان اللہ وہ لوگ
خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں وہ لوگ، خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے آقا کی سناہانی دراصل عبادت ہے، آقا کی سناہانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حبیب اللہ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں پھر روتا ہوا آنے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی
لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ماشاء اللہ. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنهم من الجنة غراها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعت خانہ 6 سال. یہ دیکھو یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر دیکھو دیکھے جاؤں ماشاء اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. نارے کسے دی سرداری اتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے وارو واری آزم تمہیں اتھے دل نہ لاویں تیرو سین جاندی واری آزم تمہیں اتھے دل نہ لاویں تیرو سین جاندی واری تے 4 دناں دائے واسائے دا دم کیوں پیا برنے جیڑی دولت نال نہیں جانی وہ 10 کٹھی کیوں پیا کرنا وہ جیڑی ایک دن چھڑنی پینی دی خاطر کیوں پیا مرنا احمد یارا جنے وفا نہیں کیتی تے او دے نال پیار کیوں کرنا او الف اڈ کوریا کاغذاوے جامی ملک پنجاب
شہر دا گا کے طواف کری تے جویں بلبلاں کھلدیاں نے باغ اندر تے میرے سجنا بیلیاں نو سلام دیویں آکھی رکھن غریب نو یاد اندر او محمد بوٹیا جندے رے ملاں گے لکھ باری تے مر گئے ملاں گے ہاب اندر چن چنا تے کر رشنائی تے تیرا ذکر کرے دے تارے گلیاں دے وچ پھرن نمانے تے لالا دے ونجارے تے گلیاں دے وچ پھرن مانے تے لالا دے ونچارے شالا کوئی مسافر نہ تھی وے تے ککھ جنا تو پارے تاڑی مار ڈاؤنی باہوں تے اسی آپ ہی اڈن ہرے سبحان اللہ سبحان اللہ قدرتی آواز ہوں ٹھیک ہے کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسی تساں کی عمل نہ دسا کہ سونے نے پہاڑ تے چاندی نے پہاڑ اللہ نے رستے وچ دینے تو میں افضل چیز نہ دساں سونے نے پہاڑ تے سونے چاندی نے پہاڑ پھر اس تو بعد دوسری باری فرمایا ایک اور چیز بھی بڑی ہے کیڑی کہ میں او نہ دسا کہ جیڑا بندہ کافرہ کی ماریا ہوئے اور آپوں بھی شہید ہو جوے آپوں بھی شہید ہو جوے اور شہید نہ رتبہ دے اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ شہید زندہ تو ساکی شعور نہیں ہے ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جڑا بندہ شہید ہویا اور کافرہ کی مار رہا جہاد کر رہا اس کو بھی افضل چیز نہ دسا تے صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسو فرماؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نہ ذکر سوری آپ کو پنجابی سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے اللہ نہ ذکر سب سے بڑی چیز ہے یار سمجھ رہے ہو نا ہمارے دل تو ہو گئے نا غلط باتیں کر کے نا تو آپ کے دل صاف شفاف ہیں آپ ذکر جب کریں گے اللہ اللہ کریں گے نا ہم تو قبروں میں ہوں گے نا تو پھر ہمیں ثواب ملے گا کہ یہ یان ذکر کر رہا ہے اللہ 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 عیشا بھی ذکر کر رہی ہے اللہ 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 حسن بھی علی حیدر بھی ہے ٹھیک ہے جب ذکر کریں گے نا ہم سب کو ثواب ملے گا یہ ہم سب کو ثواب ملے گا کہ بھی ادھر سے آپ کو ثواب ملا ہے ہماری قبر روشن ہوگی انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور ابھی ہم اللہ کا ذکر کریں گے اگر سب سے بڑا ایمان اور اچھا ایمان وہ ہے جو عائشہ اللہ و تک کے ذکر کیتا جائے اللہ و تک سا کس طرح اسے ان اکھاں نال نہیں دیکھ سکنے ہاں قلب سلیم نال دیکھ سا قلب منیب نال دیکھ سا
ٹھیک ہے ہاں یہ نفس ہمارا ایک دشمن ہے ہمارا نفس ہمارا باقی 6 نفس جو ہے وہ ہمارے دوست ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نفس لوامہ کی قسم میں تم سب کو کھڑا کروں گا نفس لوامہ کیا ہے کہ عدل اور انصاف کرنے والا نفس جو اندر سینے میں ہے کہ بھی اچھے اور برے کی تمیز کرنے والا نفس وہ بھی اندر ہے نفس لوامہ نفس ملامہ ملامت کرتا ہے کہ بھی یہ گناہ سے یہ میں نے ملامت کرتا ہے تو آپ کو کبھی آپ نے گناہ کیا ہے نفس ملامہ نفس لوامہ نفس راضیہ نفس مرضیہ نفس کامل پھر نفس کامل ہوگا تو آپ کی نفس مطمئنہ یہ ٹوٹل 7 نفس ہیں میں عزت نفس نہیں بات کر رہا یہ جو قرآن میں باتیں آئی ہیں میں اس نفس کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نفس کو کہتے ہیں جی ہمارا نفس جو ہے نا یہ ہوا ہے میں نے دیکھا کہ بھی ایسی جگہ پہ مسجدوں میں بھی کہہ رہے جی وہ نفس کو مارنا ہے وہ نفس کو کس طرح مار سکتے ہو نفس کو لوامہ بنانا ہے نفس کو غلامہ بنانا ہے نفس راضیہ بنانا ہے نفس مرضیہ بنانا ہے نفس کامل بنانا ہے نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کسی کو نفس مطمئنہ میں لے کے جاتا ہوں تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں نفس مطمئنہ بنانا ہے نفس کامل بنانا ہے اور پھر نفس کامل سے بات کیا بنے گا کامل اور مکمل بنے گا کامل اور مکمل کامل تو ہے کہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ عرش کے سامنے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کو دیکھ کے یہ اللہ کی روشنی ہے نور اے فرشتے عالم امر عالم خلق عالم برزخ عالم ملائکہ جو ایک فرشتہ زندگی میں اس کا ایک چکر نہیں ہوتا عرش کا اتنا بڑا عرش ہے وہ عرش آپ کو توجہ تو لے کے جائے اللہ کے سامنے کہ بھی اللہ بھی پوچھے گا وہ میری تمنا بھی ہے تھی تمہیں ملنے کے لیے تو یہ پتہ چلے کہ ہاں ہے تھی ملنے کے لیے ابھی آج ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں ادھر موجود ہے فرشتے کا آنا جانا ہے یہ آپ فیل کرنا کہ فرشتے آنا جانا ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے میں نے کوئی مشہوری نہیں کوئی مطلب بزنس نہیں کاروبار نہیں اللہ کے ساتھ اللہ کا دیدار کے لیے ذکر کرنا ہے اللہ کا دیدار مل جائے اور جن لوگوں کو اللہ کا دیدار جنت میں نہیں نہ ہوگا وہ اتنے پچھتائیں گے گسا بھی نہیں جنتی پچھتائیں گے کہ بھی یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج تیرا ذکر کر سکیں ان کو اس ٹائم قدر آئے گی کہ اللہ کا ذکر کی ویلیو کیا ہے اللہ کی شان کتنی بڑی ہے اللہ کتنے عالموں کو چلا رہا ہے پھر اس طرح آپ اپنے سینے کو رکھیں گے اور پھر آپ کے 5 لطائف عالم امر کا تعلق ہے جن کا وہ 5 سینے میں ہے لطائف گفٹ ہیں اور پھر 2 جو ہے سر میں ہے گفٹ لطائف گفٹ دیے اللہ نے ان کو ذکر کرانا ہے اللہ کرانی ہے تاکہ آپ کو گرمائش ملے آپ کو سردی نہ لگے برف میں بھی سردی نہیں لگے گی کیوں کہ ہمارے لطائف ٹھنڈے ہیں ہمارے لطائف ہماری روح ہمارا قلب وہ ذکر کے بغیر گزر ہے اس لیے ہمیں سردی لگتی ہے جب ہمارے لطائف گرم ہو جائیں گے ذکر میں تو پھر آپ کو برف میں بھی مزہ آئے گا آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ میں جیکٹ پائی ہے یا نہیں پائی پھر آپ کو پسینہ آئے گا آپ کے لطائف گرم ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو میرا بندہ ہے وہ جو نہیں ایک بندہ تھا تو 3 دن اسی طرح دیکھتا رہا تو کہتے ہیں موسیٰ یا پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کہ موسیٰ اس لیے تو چمڑی بھی لال ہے نا مینو تک نہ رہسی ہسنے کیوں کہ ایک ذرہ برابر اس نے کیا سی مینو یا اللہ اپنی محبت دے دے ذرہ برابر وہ تے ذرہ برابر اور 3 دن تک نہیں رہا ہس نہیں رہا تو 3 دن بعد موسیٰ علیہ السلام گزرے تو اتھے ہی کھلتا ہے ہسنا پیا تو اس سے آسا پچا نہیں سکنے ہیں اللہ نہ نور اللہ نہ عرش اور جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے سن ہے مطلب وہ ہے ٹھیک ہے آسا ذکر کرنا ہے اور اس طرح ذکر کرنا ہے کہ اللہ وہاں تک کے ذکر کرنا ہے اللہ نے نور تکنا ہے اللہ وہاں یہ سمجھنا کہ سینے نے ویچ ہے اللہ شیطان بھی ویچ ہے آنا جانا ہے پتہ ہے آنا جانا ہے لیکن اللہ بھی تو ہے نا اللہ نے روح پائی ہے نا کہ بھی میں روح پاسا تے پھر سجدے کے گر جانا تے روح بھی دے وچ ہے نا تے روح نہ غلبہ ہو جائے ساڈے جسم تے ساڈے نفس تے غلبہ ہو جائے تاں جے ساڈا ریموٹ کنٹرول اللہ کو چلا جائے نہ کہ شیطان کو جانا ہے شیطان کو ریموٹ کنٹرول چلا جائے نا عائشہ پتہ کیا ہوتا ہے پھر کہتا ہے شیطان کہتا ہے وہ آئس کریم کھانی ہے پھر بندہ دوڑ کے جاتا ہے آئس کریم اور کہتا ہے ٹی وی دیکھنا ہے وہ ٹی وی دیکھتا ہے وہ ریموٹ کنٹرول کس کے پاس ہے شیطان کے پاس وہ پھر دنیاوی چیزوں کے پیچھے جو نفس ہوتا ہے نا پھر وہ ڈالتا ہے گیم کھیلنی ہے وہ گیم کھیلنی ہے پھر گیم کھیلتا رہتا ہے
یان سمجھ گیا اس طرح میں تکیا کر تاں جے تینوں اے تکیا کس طرح گول نال تکنا ہے اس طرح دیکھنا ہے اس طرح بات سمجھنی ہے کہ بھی وہ جب نفس بھی نفس جو ہے نا کہتا ہے کہ بھی یہ کھانا ہے یہ پینا ہے یہ کھیلنا ہے یہ میں گیم کھیلوں گا میں فون دیکھوں گا ٹک ٹاک دیکھوں گا اس طرح بڈھے بڈھے بیٹھے نہیں جی تکنے پہ ہیں کہ وہ زنا کو بچائے غیر محرم عورت تکنے نہ کھانا زنا ہے اس طرح دیکھ رہے جی کہ ہاں جی ہے جی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تے پھر اس نے گلاں سن لے ہے کہ ہاں جی ہے او گندیاں گلاں ہے زنا کنا کے زنا ہے پھر اکھاں نے زنا پھر زبان نے زنا تے کہنے نہیں زنا کوئی نہیں زنا تے ہے نا اس سے میرے بھائیو دوستو تساں اپنا کھانا ٹھیک کرو اپنے پیسہ ٹھیک کرو اپنی اکھاں کی حفاظت کرو کناں کی حفاظت کرو دیکھو تساں نے دل وچ نور ہونا ہے پھر تساں ہاتھ چانے کی ضرورت نہیں ہوے گی تساں کہسو یا اللہ میں پراٹھا کھانا ہے بوڑھی صبح اٹھ کے پراٹھا بنا سی کہ تسا بڑھیا کیسے نا پراٹھا بڑھاؤ کرنی کیسی نوکر لگی ہے میں ہر روز پراٹھا بڑھاواں کیوں اسا کیوں کہیں ہیں بڑھیاں اسا وائف کیوں کہیں ہیں پراٹھا بڑھا اسا اللہ وا کہیں نا پراٹھا بڑھا ساڈا شوز نہیں لبنا پہ اللہ وا کہیں نا ساڈے شوز نہیں لبنا جیکٹ نہیں لبنی پہ اسا بچیاں کی کیوں کہیں ہے بھئی یا اللہ بچیاں کی میرا تابعدار بنا یا اللہ تو انہاں نے اپنی محبت دل وچ پا بچیاں نے جڑے بچیاں نے دل وچ اللہ اور اللہ نے محبوب نہیں اور قرآن نہیں اور جہاد نہیں اہل بیت کی محبت آ گئی نا تے پھر تسا کی تسا نے پیر چمسن بچے میں تسا کی حقیقت بات کہہ رہا میں 15 20 25 سال بٹ صاحب بیوی بچے پیچھے لیکن ہن میرا منہ ادھر ہو گیا تو ہن بیوی بچے میرے پیچھے ہو گئے میں تسا کی حقیقت بیان کر رہا اس سے میرے بھائیو دوستو میرے جذبات بہت زیادہ لیکن ذکر لے پاس جا سا کہ تھوڑا جا ذکر کرسا ستھرا کرسا ٹھیک ہے لا دیو پاؤں کہ میں کیا کرنا پیا اپنے آپ اللہ نے سامنے پانا ہے کہ بھی اللہ وہاں دیکھنا ہے دوسرے نہ تکنا کہ کیا کر رہا ہے اپنے جذبات نال اچھی آواز نال ذکر کرنا ہے ویسے تو جہری ذکر ہونا ہے جڑا اللہ اور تسا نے درمیان لیکن ایک کلاس روم میں تسا کی ذرا جہری کرنا پیسی ویسے خفی ہونا ہے ٹھیک ہے نا خفی نہ مطلب کہ اللہ اور تسا نے درمیان ہوئے کسی نہ پتہ چلے لیکن ایک کلاس روم ہے کلاس روم میں سانو سارا زبان نال اچھا ذکر کرنا پیسی تاکہ ساری زبان بھی تار ہو جائے اور سارا دل بھی ذکر اللہ ہو جائے پھر سانو بسترے جائیے تھے پھر زبان نہ کرے پھر ساڑا دل ذکر کرے اللہ جل جلالہ حاضری اللہ ناظری اللہ شاہدی اللہ معی لا محبوب الا اللہ لا معشوق الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ انت مقصودی و رضا مطلوبی آتینا محبت ذاتی کا معرفت صفاتی اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ انت مقصودی و رضا مطلوبی آتینا محبت ذاتی کا معرفت صفاتی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مائی ہنی آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ تے ہاتھ رکھو. اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسا دس دیو کہ میں بڑھی ہو گئی ہوں میں جو کچھ ذکر کراں تے میرے سے وہی بڑا ہوئے تے چار ذکر دسے جنہاں جو اے ہن اساں جڑا لا الہ الا اللہ میں دسنا سبحان اللہ دسیا الحمدللہ دسیا لا الہ الا اللہ دسیا اللہ اکبر دسیا سارے نے من پتہ ہے کہ کے لفظی آپ سے نے فرمایا میں لا الہ الا اللہ نہ دسنا ہوا کہ بھی لا الہ الا اللہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اور آسمان نے بھی جتنی خالی جگہ ہے اتنیاں نیکیاں پار کے اللہ تعالیٰ دے سکتے ہوں صاحب لا لو آج سانو پتا کو نہیں نیکی نہ آج سانو پتا ہے کہ 10 پونڈ نہ پتا ہے کہ میرے ٹیگ ہیں گم ہو گئے اسا کس طرح چھالا مار کے ڈھونڈنے ہیں انہیں تے اس لئے نیکیاں جنہیں حسن نہ پتا چل سی ایک نیکی نہ کتنا لا الہ الا اللہ ان تسا ذکر کیتا ہے اور ساڑھے شیخ فرمانے کہ بھی تسا کتنے کمرے جیسا ان کتنے بندے بیٹھے ہیں تقریباً جتنے بندے 20 بندے بیٹھے ہیں نا فرض کرو تے اسا 100 باری ذکر کیتا ہے ٹھیک ہے تے پھر 20 بندیاں کی ضرب دیو 100 نال کتنے ہوئے 2000 دیتا ہے نا نا 2000 یعنی تسا 2000 ایک بندیاں لبسی صاحب لاؤ کتنا ثواب لبنا ہے اس سے میرے بھائیو دوستو ذکر صحیح طرح کرنا ہے ہوں اسا اللہ ہوں نہ ذکر کرنا ہے اللہ جلے کیا سو تصور دل ہوتے ہوئے کہ ہوں جلے اے بھی اللہ نہ نام ہے اللہ ذاتی نام ہے ہوں جڑا اے بھی اللہ نہ نام ہے ہوں اے تسانی روح تے تصور ہوئے اللہ ہوں اللہ اندر سا جائے تے اللہ باہر نکلے تے ہوں تے تصور روح تے ہوئے روح ایک دن نکل سی نا لیکن اللہ اللہ کرنی نکلے باہر تے پھر اللہ اللہ کرنی اللہ کل جائیے فرشتے آون تے خوشبو والے آون خوبصورت ہو کے آون اے نہ ہوئے کہ ایشا یاد ہے نا سکیڈی ہو کے آسن بلاما بڑھ کے آسن پھر سمجھو ساڑی فائل گڑ بڑھا تیس ہستے فرشتے بڑے نائس بن کے آون ساڑی روح جلے کڈن تے خوشبو والے آون تاجے اللہ کل جائیے کہ اللہ نہ ذکر کرنے کے جائیے اللہ ہوں ٹھیک ہے تور صاحب تیلی بھی لانی نے تو ستے تو نہیں ہیں تور صاحب جاگنے پہ تیلی بھی لانی نے آگ بالنی نے نہیں تسا لانی ہے تسا نے تیلی ٹھیک لگنی ہے نہ مزاق کرنے ہیں تور نہ مزاق کرنے ٹھیک ہے ہوں ذکر کرنا اللہ ہوں نہ ذکر کرنا تے اللہ دل تے تے روح تے ہوں اندر جائے سا تے اللہ تے باہر نکلے ہوں
اسماعیل اس طرح نہیں اس طرح اللہ نے سامنے بیٹھا ٹاگو تے ٹاگو رکھ کے بھی نہ بولو کیونکہ اللہ نے سامنے بیٹھ کے ذکر کر رہے ہو نا اس ہستے اپنے آپ بڑے سلیقے نال اپنے جس طرح پرائم منسٹر کو جانے ہو نا تے انج بڑے بٹن بند کر کے خشبو لا کے واسکٹ پا کے جانے ہو یہ اللہ نے سامنے بیٹھے ہیں ذکر بڑے ذوق و شوق نال کرنا ہے اللہ نے سامنے اینا ہوتے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی ہے 2-3 دفعہ نیندر آئی باسی آئی نے کیوں کہ شیطان چاہنا ہے کہ بھی اے بندہ ذکر اللہ پاسے نہ جائے اس تے پھر نیندر کا ٹائم نہیں لیکن وہ باسیاں آسن پھر شیطان اب پتہ چل جانا کہ اس نے دل کی کیفیت اللہ نے کیوں اتاریا ہے کہ جنہیں منہ دے ہاتھ نہیں نہ رکھنا پھر شیطان قبضہ کر لینا کہ اگر جڑا منہ دے ہاتھ رکھ سی نا اس تے پھر وہ جو اللہ نے اس نے دل اتر پائی ہے نا وہ پھر اللہ نے اس نے درمیان ہو سی پھر شیطان نہیں پتہ لگا کہ اس نے اتنے اتریا ہے یہ اس لیے نیٹ ہے نا انٹرنیٹ جلے مطلب تسانا ڈیٹا ٹرانسفر ہونا ہے اللہ نہیں طرف میری طرف نہیں میں صرف اپنی نیت نال کر رہا ذکر تسانے تاج دل ذکر لے ہو اللہ جل جلالہ حاضری اللہ ناظری اللہ شاہدی اللہ مائی لا محبوب الا اللہ لا معشوق الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ انت مقصودی و رضا مطلوبی آتنا محبت ذات فبارت صفات اللہ 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 Allah, 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 Allah,
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب العالمین جس طرح تیرا ذکر کرنا چاہیے نہ اسی اتنا سا کر نہیں سکے یا رب العالمین سارا سا ذکر نہیں کر سکے لیکن ثواب اپنی شان نے مطابق عطا فرما یا رب العالمین یا حی یا قیوم ہمیشہ زندہ رہنے والے بزرگ خدا جتنی آسمان زمین اور پانی کی مخلوق ہے اس کے برابر ثواب عطا فرما، عرش کا وزن ہے اس کے برابر ثواب عطا فرما، لوح قلم میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کے برابر ثواب عطا فرما یا رب العالمین، بہت زیادہ ثواب عطا فرما، اپنی شان کے مطابق ثواب عطا فرما یا رب العالمین۔ یہ سارا ثواب پھولوں پھلوں کی ٹوکریوں کے ساتھ درود و سلام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تک پہنچا دو یا رب العالمین۔ میری طرف سے، میری اولاد خاندان کی طرف سے، میرے جو زندہ مردہ ہیں سب کی طرف سے، پنڈ عزیز، رمان پر، سب چک، منگلہ، اپنا کشمیر چمن کالونی، راول پنڈی، پورے پاکستان کی طرف سے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما یا رب العالمین۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان بچوں کی طرف سے، ان سب ساتھیوں کی طرف سے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما یا رب العالمین۔ ان کے اور میرے جتنے خاندان کے زندہ ہیں، جو فوت ہو گئے ہیں، جو پیدا ہوں گے یا رب العالمین، ان کی طرف سے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما یا رب العالمین۔ خلفائے راشدین، اشرا مبشرہ، اہل بیت کے ساتھی کربلا میں شہید ہوئے، ان کو ہدیہ اور سلام پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما یا رب العالمین۔ صحابہ، صحابیات، تبع تابعین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، 1,24,000 پیغمبر، کتب، ابدال، پیر، مرشد، کامل، اولیاء اللہ، صدیقین، شہداء، صالحین، علماء حق یا رب العالمین، سب کو ہدیہ اور سلام پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما یا رب العالمین۔ آج کی رات میں جتنا ثواب ہے یا رب العالمین، میرے خاندان کے اور ان ساتھیوں کے جتنے خاندان کے فوت ہو چکے ہیں، جو زندہ ہیں، جو پیدا ہوں گے، ان سب کو اس کا ثواب عطا فرمانا یا رب العالمین۔ ہمارے جدید قبرستان اور پنڈ عزیز، رمان پر، سب چک، منگلہ، میر پر یا رب العالمین، جتنے پاکستان کے قبرستان ہیں سب میں یا رب العالمین اس کا ثواب عطا فرمائے، ان کی قبروں میں نور عطا فرمائے یا رب العالمین۔ یا رب العالمین ایسے بچے پیدا کریں جو ذکر کر سکیں، تیری شان کے مطابق ذکر کر سکیں یا رب العالمین، اللہ اللہ کرنے والے بن جائیں یا رب العالمین۔ ان بچوں کی بھی حفاظت فرما یا رب العالمین، ہم مر جائیں گے، ان کی حفاظت فرما، ان کے سینے کو اپنے ذکر سے منور فرمانا، اپنے نور سے منور فرمانا یا رب العالمین۔ ان کو اکیلا نہ چھوڑنا، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرمانا یا رب العالمین، ہمارے بچوں کو دین کا دائی بنانا یا رب العالمین۔ علم یقین، عین الیقین، حق الیقین کا علم عطا فرمائے یا رب العالمین۔ دائی اللہ کا کام لے لے، مزید توفیق اللہ عطا فرمائے اور دائی اللہ کا کام لے لے، ہم سے بھی، ان بچوں سے بھی یا رب العالمین۔ ہمیں ولایت صغریٰ، ولایت کبریٰ، ولایت عظمیٰ کی ولایت عطا فرمائے مرنے سے پہلے پہلے یا رب العالمین۔ ہمارے جسم پر، ہمارے نفس پر اور ہمارے اعمزاد شیطان پر روح کا غلبہ ہو جائے مرنے سے پہلے پہلے یا رب العالمین۔ ہمارے دل کو اپنے ذکر سے منور فرمائے، اپنے نور سے منور فرمائے یا رب العالمین۔ ہمارے سینے میں جتنے 5 لطائف اور 2 دماغ میں یا رب العالمین، ان کو ذکر کرنا والے بنا دیں، ان کے بھی لطائف
گاڑیوں میں یا اللہ فیض عطا فرمائے، اپنے محبوب کا اور اپنے خلفائے راشدین کا اور تبع تابعین صحابہ کرام کا اولیاء اللہ کا فیض عطا فرمائے ہمارے سینے میں یا رب العالمین. ہمارے سینے میں اپنے جو نور ہے یا رب العالمین، اس سے ہمارے سینے کو، ہمارے جسم کو یا رب العالمین برکت عطا فرمائے، ہمارے خون اور ہڈیوں میں برکت عطا فرمائے یا رب العالمین. ہمارے جوڑوں میں یا رب العالمین تکلیفیں ہو گئی ہیں یا رب العالمین، کبھی ادھر تکلیف کبھی ادھر تکلیف یا رب العالمین. اس لیے ہم صحت مانگ رہے ہیں کہ رکوع سجدہ اور تیری عبادت کر سکیں یا رب العالمین. اس لیے مال مانگتے ہیں کہ تیرے راہ میں خرچ کر سکیں، تیرے بندوں پہ خرچ کر سکیں یا رب العالمین. سب کی خیر عطا فرما یا رب العالمین. جس طرح اسماعیل خوبصورت یا اللہ تو نے بنایا ہے، اسی طرح کی خوبصورت سیرت اس کو زوجہ عطا فرما یا رب العالمین. اس کی بیوی برکت والی عطا فرما. 3 شادیاں ہوئی ہیں، اچھا 3 بچے مگر او آلے او جڑی جنت ویٹ کرنی بھی اسی وہ بھی ویٹ کرنی بھی ہے نا، وہ اصل تک کی کوئی نہیں لائبہ. میری خوش دامن جو ہے انہوں نے ہارٹ نہ مسئلہ ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا سی، انہوں واسطے صحتیابی سے دعا. اور قبلہ شاہ صاحب فاروق شاہ صاحب بھی بیمار ہیں ہاسپٹل چن، انہوں نے اپنی دعا نہیں فاروق شاہ صاحب وہ حبر روڈ تھے نہیں یہ دینا کی فارغ نہیں، یہ بھی ہاسپٹل جو میرے 25 سال یا رب العالمین یا حی یا قیوم ہمیشہ زندہ رہنے والا ذرا شارک سے قریب دلوں کے حال تو جانتا ہے یا رب العالمین. یا رب العالمین دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما. تنویر شاہ صاحب کو یا رب العالمین صحت عطا فرما، برکت عطا فرما یا رب العالمین. اپنے شاہ صاحب فاروق شاہ صاحب یا رب العالمین وہ بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت عطا فرما. ان سے جو دین کا کام لے رہا ہے مزید ان سے دین کا کام لے یا رب العالمین. ان کو جو علم دیا ہے وہ ان کو علم کو مطلب تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما مزید یا رب العالمین. ان کو صحت عطا فرما کے رکوع سجدہ تبلیغ کر سکیں تو یا رب العالمین دین کا کام کر سکیں یا رب العالمین. سب کی خیر عطا فرما. جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا رب العالمین ہم تو نہیں دیکھ سکتے، ہمیں تو نہیں پتا، تو اس ٹائم یا اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے یا رب العالمین. تو عالم امر کو دیکھ رہا ہے، عالم برزخ کو دیکھ رہا ہے، عالم ملائکہ کو دیکھ رہا ہے اور عالم عشر کو دیکھ رہا ہے، عالم آخرت کو دیکھ رہا ہے یا رب العالمین. اس خاتون کو بھی تو دیکھ رہا ہے یا رب العالمین. اس کی زندگی میں برکت عطا فرما، اس کو صحت عطا فرما. باقی جو زندگی ہے وہ ایمان والی تقوی والی عطا فرما یا رب العالمین. میرا بھائی فوت ہوا، کزن چاچے کا بیٹا یا رب العالمین طارق عرف کالا یا رب العالمین. اس کو بھی نور عطا فرما، قبر میں مشکل آسان فرما یا رب العالمین. کالے کے مانے کا پتر فوت ہوا یا رب العالمین. کافی ساتھی فوت ہوئے، بھائی عابد کا بنوئی فوت ہوا یا رب العالمین. سب کی قبروں میں نور عطا فرما یا رب العالمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کرتے ہیں یا رب العالمین. جتنا آسمان زمین اور پانی کے مخلوق ہے یا رب العالمین، جس طرح تیری شان ہے اس کے مطابق یا رب العالمین درود و سلام پیش کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خلفائے راشدین پر، عشرہ مبشرہ پر، صحابہ صحابیات تبع تابعین پر، سب پر یا رب العالمین. اس لیے وہ تو جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں یا رب العالمین. بشارت ہوئی ہے یا رب العالمین صرف اس لیے کہ ہماری آخرت ٹھیک ہو جائے. اللہم مرزقنا الخیر من حیث لا نحتسب یا رحم الرحمین. اللہم ارحمنی برحمتک یا رحم الرحمین. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت یا رب العالمین. یا حی یا قیوم اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ من همزات الشیاطین و ان یحضرون. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین. ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم اجرنی من خزي الدنیا والآخرہ. یا اللہ غلیظ زندگی دنیا نہیں
غلیظ زندگی اور آخری غلیظ زندگی کو بچا میں نے بھی میرے ساتھیاں کی میری اولاد خاندان آمین ثم آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک ہو جی مبارک ہے خیر مبارک اللہ تعالی نظر کو بغض کو بچائے بند کر دو بند کر